آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب ہم غصے میں کسی کے گناہ پہ، کسی کے جرم میں، کسی کی کوتاہی پر جب اسے ہم سزا دیتے ہیں تو ہماری کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ہمیں لائسنس ہے کیونکہ ہم غصے میں ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ بات اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی خوشنودی کے اسباب بہت ہیں، بہت ہیں۔ نماز پڑھیں اللہ راضی ہوتا ہے، روزہ رکھیں اللہ راضی ہوتا ہے، آپ صدقہ کریں اللہ راضی ہوتا ہے۔ ان اسباب میں سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے۔ اللہ اس سے راضی جتنے ہوتے ہیں اتنے زیادہ شاید نماز اور روزوں میں بھی نہیں ہوتے۔ اور جو اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، ان اسباب پہ بھی آپ غور کریں تو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے۔ نماز نہ پڑھیں اللہ ناراض ہوتا ہے، روزہ نہ رکھیں اللہ ناراض ہوتا ہے، ذکر اذکار نہ کریں، کوتاہی کریں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مگر ان سارے اسباب میں سب سے زیادہ اثر رکھنے والا وہ اثر ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو جتنا اللہ ناراض ہوتا ہے شاید کہ نماز نہ پڑھنے سے بھی اللہ اتنا ناراض نہ ہوتا ہو۔ تو ناراضگی کے اسباب میں یہ چیز ہے۔ اور حدیث سے سن لیجئے کہ یہ ناراضگی کس درجے کی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے، مگر اس حوالے سے اس واقعے پر آپ غور کیجئے کہ لیلۃ القدر کا تعیین کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایسی نشانیاں بتلا دی تھی کہ جب وہ میں نشانیاں اپنی امت کو بتاتا تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا کہ کون سی رات کون سے سال میں لیلۃ القدر کی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کتنی بڑی رحمت ہے۔ وہ نشانیاں میں بتلانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، اللہ نے مجھے بتلا دی تھی۔ گھر سے باہر نکلا تو میرے گھر سے باہر نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ دو صحابی آپس میں غصہ کر رہے ہیں، غصے میں ہیں، الجھ گئے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تیرا یہ قصور ہے، تو نے یہ کیا۔ میں ان جھگڑا کرنے والے صحابیوں کو جب الگ کیا، ان کا جھگڑا نمٹایا، ان کے اس جھگڑے اور غصے کی ناراضگی کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے اللہ نے وہ اپنی رحمت میرے ذہن سے اٹھا لی، وہ نشانیاں اٹھا لی، وہ رحمت اٹھا لی۔ پورے عالم قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کو اس غصے اور ناراضگی کا اثر برداشت کرنا ہے، وہ رحمت اٹھ گئی۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اسباب ہے۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کے غصے، آپ کی ناراضگیاں، آپ کا یہ ظلم کیا اللہ کو ناراض نہیں کرے گا؟ آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ ان الغضب من الشیطان، یہ غضب تو شیطان سے ہے، اور شیطان نے آپ کو اس بہکاوے میں لے آیا ہے کہ چونکہ غلطیاں دوسروں کی ہیں، کوتاہیاں دوسروں کی ہیں، آپ کو تو غصہ آ گیا ہے، اسی لیے آپ اپنے غصے کے مارے جو عمل اختیار کریں گے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اب آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اپنے رشتہ داروں میں، اعزاء میں، اقارب میں ذرا نگاہ گھمائیے، میاں بیوی کے معاملات میں، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے غصے کی بنیاد پہ 3 طلاقیں۔ آپ کو اتنا غصہ آتا ہے، آپ کو اتنا غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ سالوں بھائیوں سے گفتگو بند ہے، آپ کو اتنا غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو غصہ آتا ہے، دیوار سے لگا دیتے ہیں انسان کو، ایسی تکلیفیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث بتلائی کہ اللہ کی رحمت جب غصے میں دو انسان جھگڑتے ہیں وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ تو حدیث سے میں نے بتایا ہے آپ کو۔ جب آپ اپنے گھر میں غصے کے عالم میں دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کے خاندان کے افراد ہوں، چاہے وہ آپ کے نیچے کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ آپ کے شراکت دار ہوں، جب آپ غصے کے عالم میں ظلم کرتے ہیں
اور ظلم کے بھی انداز ہیں. کبھی آپ زبان سے کرتے ہیں، کبھی آپ اپنے رویے سے کرتے ہیں، کبھی آپ اپنے عمل سے کرتے ہیں. جب بھی آپ کسی دوسرے پر تکلیف دیتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، اللہ کو آپ ناراض کر دیتے ہیں. اور اس ناراضگی کا اللہ معاف کرے پہلا اثر یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اس جگہ سے، اس گھر سے، اس کاروبار سے، اس خاندان سے، اس محلے سے جہاں غصے کے مارے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہوں، اللہ کی رحمت سلب کر لی جاتی ہے.